السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وصلاۃ وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم سرور عالم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدنا فاطمہ و سیدنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر نہ کمان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر نہ کمان باقی ہے، فقط دہن میں ایک سوکھی زبان باقی ہے، فقط دہن میں ایک سوکھی زبان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا یارو، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سردار ندار در دست در یزید، حقا کہ بلا الہ است حسین، حقا کہ بنا الہ است حسین۔ برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ دنوں میں ہم نے اور آپ نے مل کر شہدائے کرب و بلا کا جو ذکر کیا، یہ ہماری خوش بختی ہے اور یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ اللہ نے اپنے نیک اور محبوب بندوں کے ذکر کی توفیق ہمیں عطا کی، اور اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اس کی جزا عطا فرمائیں۔ جن جن حضرات نے جس طریقے سے وداع میں درم سخن اس میں حصہ لیا اور اس محفل کو سجانے میں، رچانے میں، بسانے میں اور اہل محفل کی ضیافت کے لیے جس طریقے سے جن لوگوں نے حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہ آج کی آخری محفل ویسے تو ذکر امام حسین کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ذکر تب ختم ہوتا ہے جب کوئی اس کا ذاکر نہیں رہتا، ذکر ختم تب ہوتا ہے
جب کوئی اس کا ذاکر نہیں ہوتا، کوئی اس کی بات کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی بولنے والا نہیں ہوتا۔ حسین وہ ہے کہ جس کی تعریف مصطفیٰ نے کی ہے، حسین وہ ہے جس کی تعریف خدا نے کی ہے۔ اب خدا کبھی مٹنے والا نہیں، جب ذاکر نہیں مٹے گا تو ذکر بھی نہیں مٹے گا۔ جب تک ذاکر موجود ذکر موجود۔ اللہ لا فانی ہے، اللہ نہ ختم ہونے والا ہے، تو حسین کا ذکر بھی لا فانی ہوا، حسین کا ذکر بھی نہ ختم ہونے والا ہوا۔ حضرت امام حسین امام جنت مقام پر آپ کے جتنے رفقا تھے، ان میں جو حضرات غیر ہاشمی تھے، ان لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اور ہدیہ پیش کیا، اور حضرت امام جنت مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ان کے دشمنوں سے، دین کے دشمنوں سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑے۔ جب یہ جانثاروں نے شہادت کا جام پی لیا، اس کے بعد اولاد عقیل یعنی حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے مورچہ سنبھالا اور کہا حسین صرف مسلم ہی تو نہیں ہے جو جنت کا حقدار ہے، ہم بھی آپ پر اپنی جان نچھاور کر کے جنت کے حقدار ہونا چاہتے ہیں۔ اولاد عقیل نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اولاد عقیل کے بعد میں خاندان ہاشم کے، ہاشمی خاندان کے ان شیروں کی باری آئی جو اولاد علی ہے۔ مولا کائنات حیدر کرار کی اولادوں نے مورچہ سنبھالا، اور اس میں سے بھی وہ اولادیں پہلے آئی میدان میں جو غیر فاطمی ہیں، یعنی مولا کائنات کی اولاد تو ہے لیکن فاطمۃ الزہرا سے نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو ذات میدان میں آئی ان کا نام محمد بن علی، یہ حضرت علی کے بیٹے۔ نمبر 2 پر عثمان بن علی، نمبر 3 پر عبداللہ بن علی، نمبر 4 پر جعفر بن علی۔ یہ سب کے سب حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، اور یہ 3 بیٹے ہیں ام بنین کے، یعنی ام بنین کے بطن سے، ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والے۔ اولاد مولا علی کی ہے لیکن ان سے ہوئی ہے۔ اور حضرت سیدنا امام حسین اور کربلا میں سیدہ زینب، یہ دونوں جو ہے یہ پیدا ہوئے ہیں سیدہ کائنات کے وطن مبارک سے، اور ان کے بڑے بھائی سرکار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی سیدہ کائنات کے وطن مبارک سے ہیں۔ اور حضرت امام حسن و حسین کے ایک بھائی اور تھے جن کا نام حضرت امام محسن تھا، وہ پیدا ہونے کے بعد چند دنوں کے بعد ہی وصال فرما گئے۔ کربلا میں کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ حسن اور حسین شہید ہوئے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت امام حسن اس سے بہت وقت پہلے، بہت عرصہ پہلے آپ کو زہر دے کر کے آپ کو شہید کیا گیا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پانی میں زہر ملا کر کے آپ کو پلایا گیا، اور جب زہر نے اثر نہ کیا تو ہیرے کو پیس کر کے آپ کے مشروب میں ڈالا گیا، پینے کی چیز میں ڈالا گیا اور آپ کو پلایا گیا۔
اور اسی ہیرے کے ٹکڑوں کی وجہ سے آپ کے پیٹ کی آنتیں اندر سے کٹ گئی اور آپ نے شہادت پائی۔ یہ وہی تھا جس نے حضرت امام حسین کو کربلا میں شہید کیا، کوئی اور نہیں تھا امام حسن کو شہید کرنے والا۔ حضرت مولا کائنات کو بھی شہید کیا گیا، اس کے پیچھے بھی کوئی تھا۔ تو پتہ ہے چلا کہ ہر دور میں علی کے دشمن رہے ہیں، اولاد علی کے دشمن رہے ہیں۔ اب جب اولاد علی جو غیر فاطمی ہیں انہوں نے مورچہ سنبھالنے کا بیڑا اٹھایا تو اتنے میں شمر جو کوفہ سے آیا تھا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس سے، جب وہ وہاں سے نکل رہا تھا تو عبداللہ بن ابی محل نام کا ایک شخص تھا جس کے تعلقات عبید اللہ ابن زیاد سے بہت اچھے تھے، بہت گہرا دوستانہ تھا، اور کوفہ کے بڑے مالدار لوگوں میں وہ گنا جاتا تھا۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا کہ دیکھو ام بنین جو ہے میری چچا زاد بہن ہے اور ان کے 3 بیٹے کربلا میں ہیں حسین کے ساتھ، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے تعلقات کی وجہ سے تم ان 3 بیٹوں کے لیے امان لکھ دو۔ اس کے لیے عثمان بن علی کے لیے، عبداللہ بن علی کے لیے اور جعفر بن علی کے لیے تم امان لکھ دو، اور اس امان نامے کو کربلا بھیجو اور ان 3 شہزادوں کو، ہمارے بھانجوں کو وہاں سے نکلواؤ اور انہیں حفاظت کی جگہ پہنچاؤ، ہمارے پاس پہنچاؤ، یہ ہماری بہن کے بیٹے۔ اور شمر بھی جو تھا اسی خاندان کا فرد تھا جس خاندان سے مولا کائنات کی بیوی حضرت ام بنین تھی، رشتے میں دور کا بھائی لگتا تھا۔ اس رشتے کی محبت جا کر اس نے کہا ان تینوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جب وہ امان نامہ کربلا پہنچا اور عمرو بن سعد کے ہاتھوں میں تھمایا گیا اور کہا گیا جاؤ یہ کہو وہاں جا کر کے کہ عثمان بن علی کے لیے امان ہے، عبداللہ بن علی کے لیے امان ہے، جعفر بن علی کے لیے امان ہے۔ جب یہ سنا ان لوگوں نے تو خیمے میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، انہیں یہ لگا کہ جب ہمارا نام لیا گیا ہے تو ساتھ میں مولا حسین کا بھی نام لیا جائے گا، لیکن جب مولا پاک کا نام نہ آیا تو یہ تینوں بھائی خیمے سے باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ تم نے کیا کہا پھر سے کہو۔ تو ماموں والا رشتہ جاگا اور شمر آگے آیا اور کہا اے بچوں میں نے تمہارے لیے عبید اللہ ابن زیاد سے امان لکھوائی ہے، آؤ چلو میرے ساتھ چلو، حسین کو چھوڑ دو، حسین یزید کا دشمن ہے، حسین مملکت کا دشمن ہے، حسین سے جنگ ہوگی، ان کا قتل ہوگا، ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا، تم تینوں کے لیے امان میں لے کر کے آیا ہوں۔ ان تینوں شیروں نے ایک زبان ہو کر کے جواب دیا ایسی امان پہ لعنت ہو، اور ایسی امان لانے والے پر لعنت ہو، اور ایسی امان دینے والے پر لعنت ہو کہ جس امان کے اندر حسین ابن علی کا نام نہ ہو اور ہمارا نام موجود ہو۔ ہمیں امان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تلواروں کے بیچ گھیر دیا جائے اور حسین ابن علی کو امان دے دی جائے تو ہم اس کو پسند کرتے ہیں اور اس بات کو مردود کرتے ہیں کہ ہمیں امان دی جائے اور حسین ابن علی کو امان نہ دی جائے۔ جب انہوں نے انکار کر دیا اور انکار کرنے کے بعد میں حضرت عباس سلمدار کے تینوں بھائی بڑی جواں مردی کے ساتھ ایک ایک کر کے میدان میں آتے
اور اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے اور ایک ایک سینکڑوں کو موت کے گھاٹ اتارتا اور اس کے بعد چاروں طرف سے گھیر کر انہیں شہید کیا جاتا۔ جب فرزندان علی کی شہادت ہو گئی تو اب باری آئی حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آئے اور کہا چچا جان مجھے اجازت عطا فرمائیے، میں میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا قاسم میں تمہیں کیسے اجازت دوں، تم میرے بھائی حسن کی آخری نشانی ہو، اور جب میرا دل بے چین ہوتا ہے اور میں اپنے بھائی حسن کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں، تمہیں دیکھ کر کے مجھے اطمینان حاصل ہوتا ہے اور حسن کی یاد سے تشفی ملتی ہے، حسن کی تصویر دیکھ کر کے سکون ملتا ہے۔ اگر تم جاؤ گے تو میں کسے دیکھوں گا، اپنے بھائی کی یاد کیسے کروں گا؟ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضور چچا جان مجھے اجازت دیجیے، اس لیے کہ میں نے جب میں بچپنے کے عالم میں بابا جان حضرت امام حسن مجتبیٰ کی گود میں کھیل رہا تھا، امام حسن مجتبیٰ نے مجھ سے کہا تھا اے میرے بیٹے میں تمہیں ایک امانت عطا کرتا ہوں، میں تمہیں ایک امانت دیتا ہوں، یہ امانت اپنے پاس رکھو۔ اور انہوں نے ایک کاغذ کے اوپر کچھ لکھا اور اسے فولڈ کیا اور فولڈ کرنے کے بعد میں ایک ڈبیا کے اندر ڈال دیا اور اس کا ایک تعویذ بنا کر کے میرے گلے میں پہنا دیا اور کہا بیٹا جب زندگی کی سب سے بڑی مشکل تیرے سر پر آ جائے، جب سب سے زیادہ بلا تجھے محسوس ہو، تو سب سے زیادہ پریشان ہو، تجھے کسی سوال کا جواب نہ مل رہا ہو، تو اس تعویذ کو کھول کر کے دیکھ لینا، اس کے اندر تیرے سوال کا جواب موجود ہوگا، تیرے مشکلوں کا حل موجود ہوگا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا چچا جان اس دن سے لے کر آج تک میں نے اسے اپنے گلے میں لٹکایا ہے، میں نے اسے کھولا نہیں ہے، آپ اسے کھولیے اور دیکھیے تو میرے بابا جان حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کیا لکھا تھا، یہ کون سا تعویذ ہے جو مجھے دیا گیا تھا۔ حضرت امام حسین نے اس تعویذ کو کھولا، جب کاغذ کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا اے قاسم ابن حسن میں تمہارا باپ حسن مجتبیٰ تمہیں ہدایت دیتا ہوں کہ جس وقت تم یہ کاغذ کھولو گے اس وقت تم میدان کربلا میں ہوگے اور میرے بھائی حسین کے دشمن ان کے جان کے پیاسے ہوں گے، تمہارا فرض اور تمہاری ذمہ داری اس وقت یہ ہوگی کہ حسین کو کربلا کے میدان میں لڑنے کے لیے نہ جانے دینا، پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، تب جا کے حسین میدان کربلا میں جائیں گے۔ جب یہ پڑھا امام حسین نے اور حضرت قاسم نے تو حضرت قاسم نے کہا چچا جان اب تو آپ کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے برادر اکبر حضرت امام حسن میرے بابا جان نے حکم نامہ لکھ دیا ہے کہ مجھے میدان کارزار میں جانا ہے۔ حضرت قاسم کا خط پڑھ کر کے مولا حسین زار و قطار روئے اور اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا کر کے اور گلے سے چمٹا کر کے پیار کرتے ہیں اور پیشانی کو چوم کر کے فرماتے ہیں اے میرے بیٹے میں تجھے کسی حالت میں اس میدان میں نہ جانے دیتا، لیکن میں کیا کروں، میں اپنے بھائی کے حکم کا پابند ہوں، میں اپنے بھائی کے حکم کی حکمرانی نہیں کر سکتا، اس لیے میں مجبوراً مجھے جانے دیتا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کربلا میں آتے ہیں، حضرت امام
قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے کربلا کے میدان میں آئے ہیں، نہ کوئی زرہ پہنی ہے، نہ کوئی جنگو ٹوپ پہنا ہے، نہ ہی کوئی جو ہے سیفٹی کا سامان پہنا ہوا ہے، بدن کے اوپر صرف ایک تہمت ہے اور اس تہمت کے اوپر ایک کرتا ہے اور سر پہ امامہ بندھا ہوا ہے اور چاند کا چہرہ ہے۔ کربلا کے بعد جب لشکر یزید نے مختار کے دربار میں بیان دیا کربلا کا تو کہا تھا کہ 2 وقت ایسے آئے تھے، 3 وقت ایسے آئے تھے کہ پورے میدان کربلا میں ہاہکار مچ گیا تھا اور لوگ تتر بتر ہونے لگے تھے۔ پہلا وقت تو وہ تھا جب قاسم بن حسن کربلا کے میدان میں آئے تھے تو کیا دیکھا گیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کوئی انسان میدان میں نہیں آیا ہے بلکہ آسمان کا چاند میدان میں اتر آیا ہے۔ اور دوسرا موقع وہ تھا جب میدان کربلا میں عباس ابن علی آئے تھے، ایسا لگتا تھا عباس انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا عذاب بن کر یزیدیوں کے اوپر برسایا جا رہا ہے۔ اور تیسرا عذاب اور تیسرا موقع وہ تھا جب علی اکبر میدان کربلا میں تلوار کھینچ کر کے آئے تھے تو جب کوفی لشکر یزیدی لشکر تتر بتر ہو رہا تھا اور ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، اس لیے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شبیہ رسول تھے، مصطفیٰ کی کاپی تھے، مصطفیٰ کی شکل و صورت، مصطفیٰ کی چال ڈھال، مصطفیٰ کا جسم مبارک جیسا تھا ویسے ہی حضرت علی اکبر دکھتے تھے۔ جو بھی دیکھتا تھا تو گھبرا جاتا تھا کہ محمد عربی تلوار لے کر کے آ رہے ہیں، اس لیے ہاہکار مچ گیا کربلا کے میدان میں۔ یہ 3 موقع تھے جب کربلا میں ہنگامہ مچا تھا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں آتے ہیں اور آنے کے بعد پکارتے ہیں آئے تم میں کوئی شخص تو میرے مقابلے کو آئے، یاد رکھو میں قاسم بن حسن ہوں اور میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، میرے باپ کا نام قاسم ہے، میرے دادا کا نام علی ہے اور میں فاطمہ الزہرا کا لاڈلا ہوں، آؤ میرے مقابلے کے لیے کوئی آؤ۔ عمرو بن سعد نے پکار کر کے کہا اے کوفہ کے بہادروں، اے شام کے بہادروں، آگے تو بڑھو، تم آگے کیوں نہیں بڑھتے، اس کا مقابلہ تو کرو۔ کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اتنے میں ارزق نامی ایک پہلوان جو بڑا مشہور پہلوان دول کے شام کا، اسے عمرو بن سعد کہتا ہے تم آگے کیوں نہیں بڑھتے، تم تو بڑے بہادری کی ڈینگے ہاتھتے ہو اور تمہاری بہادری کا لوہا مانا جاتا ہے، جاؤ یہ نونہال بچہ ہے یا 18-19 سال کا بچہ ہے، جاؤ اس سے مقابلہ کرو، جاؤ اس کی گردن اتار کر کے لاؤ۔ اتنا کہنا تھا، اس ارزق نے کہا نہ مجھے یہ کام نہ دو، میں بچوں سے نہیں لڑتا، میں ان بچوں سے لڑنے والا نہیں ہوں، میں بچوں سے لڑنے کے کام نہیں کرتا، میرے مقابلے میں حسین کو آنا چاہیے، میں بڑوں سے لڑوں گا بچوں سے نہیں لڑوں گا۔ عمرو بن سعد نے کہا بے وقوف تو اسے بچہ سمجھ رہا ہے، تجھے معلوم نہیں اس کے رگوں میں بھی فاتح خیبر کا خون دوڑتا ہے، اس کی رگوں میں حسن بن علی کا خون دوڑتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اگر ضد پہ آ جائے تو آسمان کو زمین کر سکتے ہیں اور زمین کو آسمان کر سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، انہیں معمولی سمجھ رہا ہے، تو بچہ سمجھ رہا ہے، انہیں بچہ سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ یہ کہنے کے بعد تب بھی ارزق کہتا ہے نہیں چاہے جو ہو میں بچے کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا، میں کسی نونہال بچے کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کے وہ پیچھے ہٹا تو اب عمرو بن سعد نے کہا اگر تو نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ اس نے کہا میرے چار کڑیے جوان بیٹے میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ان میں سے میں اپنے ایک بیٹے کو بھیجتا ہوں، سب سے چھوٹے بیٹے کو بھیجتا ہوں، وہ جائے گا ابھی قاسم کا سر اتار کر کے لے آئے گا۔ اتنا کہنا تھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ اور جا کر کے قاسم کا سر اتار کر کے لاؤ۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں ارزق کا ایک بیٹا میدان میں آتا ہے اور اس نے تلوار گھمائی اور حضرت قاسم کے اوپر وار کرنا چاہا، لیکن حضرت قاسم نے اس کے وار کو بیکار کیا۔ پھر آپ نے تلوار اٹھائی ہے
اور ایک تلوار چلائی ہے تو اس کے دو ٹکڑے ہو کر کے وہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ پھر دوسرا بیٹا ارزق کا آیا، اس نے بھی بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے حضرت امام قاسم کو چوٹ پہنچائے، نقصان پہنچائے، ضرب لگائے، لیکن یہ شیر خدا کا، یہ شیر خدا کے باغ کا پھول ہے، یہ شیر خدا کا دلبر ہے، جس نے اپنے اوپر تلوار اس کی نہیں آنے دی اور اس کی تلوار کو بیکار کر کے صرف ایک تلوار اٹھا کر کے ضرب لگائی ہے، وہ بھی دو ٹکڑے ہو گیا۔ تیسرا بیٹا آیا، اس کا بھی یہی حال کیا گیا۔ چوتھا بیٹا آیا ارزق کا، اس کے لیے بھی ایک تلوار اٹھائی اور دو ٹکڑے کر دیے۔ ارزق دور سے کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا عمرو یہ کیسا تماشا ہے کہ بڑے بڑے بہادر اس کے مقابلے کو جاتے ہیں اور یہ ایک تلوار میں ایک شخص کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ آخر یہ صلاحیت، اتنی مہارت اس کے اندر آئی کیسے؟ یہ تو نوجوان بچہ نظر آتا ہے۔ تو عمرو بن سعد نے کہا تھا ارے یہ تجربے کی بات نہیں ہے، یہ طاقت کی بات نہیں ہے، یہ علی کا پوتا ہے، علی کا پوتا۔ جیسے علی نے بدر میں، خندق میں، احد میں، حنین میں ایک بار میں دشمنوں کے دو ٹکڑے کیے تھے، وہی مسلسل روایت اس گھر میں چلی آ رہی ہے۔ یہ دوسرا بار نہیں کرتے، ایک بار میں کام تمام کر دیا کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب ارزق نے دیکھا کہ میرے 4 بیٹے مارے گئے، اب وہ غصے میں آیا اور میدان میں آیا اور اس نے کہا اے لڑکے، تو نے میرے 4 بہادر بیٹے مار دیے۔ حضرت قاسم نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بھی تمہارے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ جملہ سنتے ہی وہ آگ ہو گیا اور اس نے تلوار اٹھائی اور اچھل کر کے حضرت قاسم کے اوپر حملہ کیا۔ حضرت قاسم نے اس کے وار کو بیکار کیا، پھر جھپٹ کے اس نے حملہ کیا، پھر آپ نے اس کے وار کو خالی کیا، پھر حملہ کیا، پھر آپ نے اس کے وار کو خالی کیا، پھر اس نے ایسی تلوار چلائی کہ اگر امام قاسم پیچھے نہ ہٹتے تو آپ کے پیٹ میں تلوار لگ جاتی، لیکن آپ جھک گئے اور وہ تلوار خالی جاتی ہے اور جھک کر کے اٹھتے اٹھتے آپ نے ایک تلوار کی ضرب لگائی ہے۔ ارزق کے 2 ٹکڑے ہوئے، ارزق کے 2 ٹکڑے ہونے سے فوج یزید میں ہاہاکار مچ گیا کہ یہ کیسا منظر ہے کہ 3 دن سے بھوکے رکھے گئے ہیں، 3 دن سے پیاسے رکھے گئے ہیں، لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ شام اور یمن کے بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے سورما جب ان کے مقابلے میں جاتے ہیں تو یہ لوگ ایک بار میں ان کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ آخر کار اور بھی پہلوان نکل کر کے اس قبیلے سے آتے گئے اور حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نپٹاتے گئے۔ ایک پہلوان جو مصر کا رہنے والا تھا وہ دوڑ کر کے میدان میں آیا اور اس نے حضرت امام قاسم کو گالی دی، حضرت امام حسن کو گالی دی، حضرت مولا کائنات کو گالی دی۔ آپ نے فرمایا بدبخت سن، تو گالیاں دے رہا ہے، یہ تیرا سیوا ہے، ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے، ہم اہل بیت محمد ہے، ہم اہل بیت اطہار ہے، ہمارے جسم بھی پاک ہے، ہماری روحیں بھی پاک ہے، ہمارا نفس بھی پاک ہے، ہمارا خون بھی پاک ہے، ہماری زبانیں بھی پاک ہے، ہم اپنی زبانوں سے گالیاں نہیں دیا کرتے بلکہ سامنے والے کا عمل دیکھ کر کے اور اس کا کردار دیکھ کر کے اسے کیسر کردار تک پہنچایا کرتے ہیں۔ ہم تجھ سے گالی گلوچ سے بات نہیں کریں گے، اب ہم تیرے ساتھ
جو ہے چینا جھپٹی نہیں کریں گے، ہم تیرے ساتھ لڑیں گے اور لڑ کر کے تجھے واسطہ جہنم کریں گے۔ اس نے کہا قاسم آؤ میدان میں، دیکھتے ہیں کون جہنم میں جاتا ہے۔ اس نے بڑے جوش میں آ کر کے دونوں ہاتھوں میں بھالے لیے اور حضرت قاسم کے اوپر حملہ کیا۔ لیکن یہ بھی تو حسن کا بیٹا ہے، علی کے بڑے بیٹے کا بیٹا ہے، کوئی معمولی شخص تھوڑی ہے، جو کوئی معمولی سپاہی تھوڑی ہے، امام علی کے بیٹے کا بیٹا ہے، بڑے بیٹے کا بیٹا ہے، جس کو وراثت میں زیادہ ملا ہے وہ حسن ہے، اور حسن کی وراثت میں جسے سب سے زیادہ ملا ہے وہ قاسم ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر دو بھالوں سے، دو نیزوں سے حملہ کیا گیا، لیکن جب دو نیزوں سے حملہ کیا آپ نے اس کے دو نیزوں کے وار کو خالی کیا، اور خالی کرنے کے بعد میں آپ نے اچھل کر کے ایک تلوار چلائی ہے تو اس پہلوان کو بھی ڈھیر کر دیا۔ لیکن اب لڑتے لڑتے تھک چکے تھے، پانی کی پیاس ستا رہی تھی، پیٹ میں بھوک ستا رہی تھی۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ بڑے لوگ تھے تو بھوک نے ان کو پریشان نہ کیا ہوگا، پیاس نے ان کو نہ ستایا ہوگا۔ ارے یہی تو امتحان تھا کہ بھوکے رہنا ہے اور پیاس سے رہنا ہے اور اپنے رب کے لیے قربانی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا، اے مومنو جب تمہیں کامیاب ہونا ہو تو اس طریقے سے کامیاب ہوں گے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بقرہ عید میں پڑھتے ہونا جانور کو ذبح کرتے وقت، بقرہ عید میں پڑھتے ہونا، اس کا معنی کیا ہے؟ میری زندگی، میری موت، میرا جینا مرنا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میری قربانیاں، میری نماز، میرا سب کچھ میرے رب کے لیے ہے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن اب تھک گئے ہیں، اب تھک کر کے چور ہو گئے ہیں، دشمن کے اندر اب بھی طاقت نہیں ہے کہ اس شیر دل کا مقابلہ آ کر کے کر لے۔ ان بزدلوں نے دور دور سے چھپ چھپ کر کے برچیاں پھینک پھینک کر کے ماری، آپ کے جسم میں برچیاں پیوست ہونے لگی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے نڈھال ہے اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے مولا حسین کے خیمے کے سامنے آئے اور پکار کر کے کہتے ہیں یا اماں العطش العطش، اے چچا جان پیاس پیاس۔ یہ سننا تھا۔ مولا حسین دوڑ کر کے آئے اور اپنے بھتیجے کو اپنے گود میں رکھ کر کے فرماتے ہیں بیٹا پریشان مت ہو، بس تھوڑی دیر رک جا، تھوڑی دیر کا انتظار کر لے، محمد مصطفیٰ جام کوثر لیے کھڑے ہیں، ایک بار پیے گا تو دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا، بس تھوڑی دیر کا انتظار کر لے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چچا جان اللہ کی اور اس کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اور نانا جان محمد مصطفیٰ کے رسالت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک پیالہ پانی پلا دو دنیا یاد کرے گی۔ ایک علی کے بیٹے کا بیٹا قاسم تھا اور ایک طرف 40 لاکھ کا لشکر جرار یزید کا تھا، ایک علی کے شہزادے نے 40 لاکھ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہ دنیا کہے گی ایک پیالہ پانی پلا دو، لیکن پانی تو تھا نہیں، صبر کرنا تھا، استقامت چاہیے تھی۔ اور اہل بیت اطہار استقامت کا وہ کوہ ہمالہ بن کر کے میدان کربلا میں کھڑے رہے کہ ان کی استقامت کی وجہ سے آج اسلام استقامت کے ساتھ کھڑا ہے۔ ان کی بلند پائیگی تھی جس کے وجہ سے اسلام آج بھی نکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج بھی اسلام میں جو بہار ہے یہ کربلا والوں کی وجہ سے ہے، انہی کے صبر کا صدقہ ہے، انہی کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ حضرت قاسم اٹھے اور کہا چچا جان ٹھیک ہے، آپ کا چہرہ دیکھا ہے، آپ کی زیارت کی ہے، اب تھوڑا سکون ملتا ہے پھر جاتا ہوں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور پھر میدان کارازار میں گئے، اور جانے کے بعد میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے جم کے مقابلہ کیا۔
تو شمر نے چلا کر کے کہا بے وقوفو تم دیکھتے نہیں ہو ایک اکیلا نوجوان تم پر بھاری پڑ رہا ہے اور تم اسے مار نہیں پا رہے ہو اور نہ جانے کتنے بہادر تمہارے اس نے کاٹ کر کے رکھ دیے ہیں، نہ جانے کتنے پہلوان تمہارے اس نے ختم کر دیے ہیں، جاؤ ایک ساتھ حملہ کرو، جاؤ ایک ساتھ مل کر کے کئی لوگ حملہ کرو۔ حضرت قاسم کے اوپر چاروں طرف سے حملہ کیا گیا، کسی نے تلواروں سے وار کیا، کسی نے نیزے سے وار کیا، کسی نے برچھیوں سے وار کیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر آتے ہیں اور پکارتے ہیں چچا جان مدد کیجئے، یا محمد اتنی چچا جان مدد فرمائیے۔ بھتیجے کی آواز سن کے مولا حسین دوڑتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے اور اپنے پیارے بھتیجے کا سر اپنی گود میں رکھا اور آپ کے بالوں سے اور چہرے سے مٹی کو صاف کر کے فرمایا بیٹا قاسم، تیرے بابا حسن اور نانا محمد رسول اللہ جنت میں تیرا انتظار کر رہے ہیں، حوض کوثر پہ تیرا انتظار ہو رہا ہے۔ اے میرے لاڈلے جا، میں تجھے الوداع کہتا ہوں۔ قاسم کی آنکھیں بند آنکھیں کھلی، قاسم نے آخری بار سب سے بڑے امام کی زیارت کی اور اس زیارت کو اپنی آنکھوں میں چھپا لیا، اور وہ بند ہونے والی آنکھیں اب ایسی بند ہو گئی کہ امام کے آنکھوں کے قطرے اس آنکھ پہ ٹپکنے لگے اور امام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اہل بیت اطہار کا غم ہے جو منافق کو کبھی نہیں ہوتا۔ منافق کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر فرق پڑتا ہے تو جس کے دل میں دھڑکن کے ساتھ ایمان دھڑکتا ہے اسے اس سے فرق پڑتا ہے، ورنہ لوگ